دین اسلام میں نیک اعمال کی بڑی اہمیت ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کے اندر نیکی کا وجود ضروری ہے. نیکی کرے گا ذہنی طور پر بھی مطمئن ہے اور دلی طور پر بھی پرسکون ہے، آخرت میں بھی فائدہ. اگر نامہ اعمال میں نیکی نہیں، صرف مادہ پرستی ہے، نہ دنیا میں اطمینان ہے نہ آخرت میں سکون ملے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، فرمایا اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کا اہتمام کرے اور اپنے کریم رب کے ساتھ شرک نہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو انسان کے اعمال کا سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له. ایسا صدقہ جو دنیا کے اندر کیا تھا اب فوت ہو چکا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب پھر بھی جاری اور ساری ہے. نمبر 2 نیک اولاد، ایک اولاد جو اس کے حق میں وفات کے بعد ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور علم نفع بخش، استاد ہے، مدرس ہے، پڑھایا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، لوگوں کو تفسیر پڑھائی ہے، لوگوں کو ترجمہ پڑھایا ہے، نیکی کے راستے پر لگایا ہے. یہ علم انسان کو مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور مرنے کے بعد بھی. لیکن یہ فائدہ کب ہوگا؟ جب انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیکی کا اہتمام کرے گا. ایک آدمی اپنی زندگی کو عملی زندگی بناتا ہی نہیں ہے، اس کو مرنے کے بعد اجر و ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ انسانی زندگی میں نیکی کا کردار کتنا ہے، نیک عمل کا کتنا کردار ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اذا مات الانسان تبعہ عبد، تو 3 چیزیں انسان کے پیچھے جاتی ہیں. 3 چیزیں کون کون سی؟ اہل و مال و عمل. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے 2 چیزیں وہ واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز باقی، گھر والے قبر میں دفن کیے وہ بھی واپس لوٹ آئے. چارپائی کی صورت میں جو اوپر چادر ڈالی جاتی ہے اس کی صورت میں جو مال تھا وہ بھی واپس لے آئے. اور تنہا ایک اندھیر کوٹھری میں اس عزیز کو، اس اپنے پیارے کو رکھائے اور واپس لوٹ کر کے آئے. اب اس کے ساتھ اگر چیز جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا نیک عمل ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا کے اندر بھی نیکی ہی کی وجہ سے سکون ہے اور مرنے کے بعد بھی اگر وہ چیز ساتھ جانے والی ہے تو انسان کا نیک عمل ہے. ایک کتاب میں واقعہ پڑھ رہا تھا الدولت المروجہ، ایک آدمی سے سئل احد الصالحین عن سبب صلاحیتہ، نیک آدمی تھا، اس سے پوچھا گیا بھئی آپ اتنے نیک ہیں، آپ اتنے نیک ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ جب دیکھو کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے، کبھی نماز پڑھ رہے، کبھی نوافل کا اہتمام ہے، صالحات حسنات مختلف قسم کی نیکیوں کا آپ اہتمام کرتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ اس بزرگ کا، نیک انسان کا جواب سنیے. اس نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، میں نے دنیا کے اندر غور و فکر کیا ہے، رأیت ان لکل انسان محبوبا، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی
محبوب ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی محبت کرتا ہے دنیا کے مال سے کرتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے دنیا کے جاہ و جلال سے محبت کرتا ہے، کوئی دنیا کے حسن و جمال سے محبت کرتا ہے، کوئی دنیا کے حسین محلات سے محبت کرتا ہے، کوئی دنیا کے باغات سے محبت کرتا ہے۔ کہنے لگے میں نے ان تمام کے تمام محبوبوں کو چھوڑ کے فجعلت محبوبی الحسنات، میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، نیکیوں کو بنایا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے جتنے بھی محبوب ہیں یہ دنیا میں رہ جائے گی، لیکن نیکی ایک ایسا محبوب ہے جو دنیا میں بھی انسان کے ساتھ ہے، اور جب انسان فوت ہو جائے گا قبر میں بھی یہ محبوب انسان کے ساتھ ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اور آخرت میں بھی یہی نیکی انسان کے ساتھ جائے گی۔ صحیح حدیث ہے، اتحاف الخیرت المہرہ، علامہ بصیری رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند کو، اس کے راوی کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تعرض الاعمال یوم القیامت، تمام کے تمام اعمال کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، نماز آئے گی اور آ کر کے عرض کرے گی انا الصلاۃ، اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے انک بخیر، تو نیکی ہے۔ پھر روزہ آئے گا، یا ربی انا الصیام، اللہ میں روزہ ہوں۔ مال کے ارتو سما فرمائیں گے انک بخیر، ٹھیک ہے تو بھی ایک نیکی ہے۔ اسی طرح صدقہ آئے گا، اسی ترتیب کے ساتھ مختلف اعمال، حسنات، صالحات، نیکیاں وہ پیش ہوتی جائیں گی بارگاہ الہی کے اندر۔ آخر میں اسلام آئے گا، یا ربی انت السلام و انا الاسلام، اللہ تو سلام ہے، تو سلامتی دینے والا ہے، اللہ میں اسلام ہوں، اللہ میں اسلام ہوں، جو مجھ پر چلنے والے تھے میں ان کو سلامتی فرماؤں۔ وہ کریم ذات فرمائے گی انک بخیر، تو بھی نیکی ہے، لیکن یاد رکھ بیک آخذ و بیک اعطی، آج میں اگر مواخذہ کروں گا تیری وجہ سے کروں گا، اگر کسی کو جنت عطا کروں گا وہ تیری وجہ سے کروں گا۔ کیا مطلب ہے، کیا معنی نکلا؟ حضرات اسلام ایک خلاصہ ہے، اس کے اندر تمام کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں زکوٰۃ بھی ہے، اسلام میں حج بھی ہے، اسلام میں روزہ بھی ہے، اسلام میں سچائی بھی ہے، اسلام میں راست بازی بھی ہے، اسلام میں ہر نیکی شامل ہے۔ اور جو آدمی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے گا، کیا مطلب؟ یعنی ایسی زندگی گزاری ہے کہ ہر نیکی اس کی زندگی کے اندر موجود تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری وجہ سے میں جنت عطا فرماؤں گا۔ کیا مطلب؟ جو مسلمان تھا اور اس کی زندگی کے اندر ہر نیکی موجود تھی، میں آج اس کی نیکیوں کی وجہ سے اسے جنت عطا کروں گا۔ اور وہ آدمی وادی کا آخذ جس کی زندگی میں نیکیاں نہیں تھی، برائیاں تھی، اور اس کی وجہ سے آج میں ان لوگوں کا مواخذہ کروں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں شامل ہوئے، جنازہ پڑھا اور فارغ ہوئے، وہاں ایک بزرگ تھے، ان سے سوال کیا ہے۔ کیا سوال؟ پوچھنے لگے مجھے یہ بتلائیے کہ جس کو ہم نے ابھی جہاں پر دفن کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر کیا خیال کرتا ہوگا؟ کاش مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، میں نیکیاں کر لوں۔ اس صاحب قبر کے ذہن میں یہ بات موجود ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ بزرگ فرمانے لگے ہاں بیٹا بالکل، یہ صاحب قبر سوچتا ہوگا کاش مجھے اگر وقت مل جائے تو میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کروں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات کہی کہ لگے فما لنا لا نکون کہذا المیت، کیا ہو گیا ہمیں
کہ ہم اس مردہ میت سے بھی گر چکے ہیں۔ ارے جس میں چلنے کی طاقت نہیں، جس میں بولنے کی طاقت نہیں، جس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، جس کی عملی زندگی کا اختتام ہو چکا ہے، وہ سوچتا ہے مجھے موقع ملے میں نیکیاں کر لوں۔ ہمیں طاقت ملی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، چلنے کی سکت ہے، سارے کے سارے اسباب ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں نہ نیکی کا ذوق ہے نہ نیکی کا شوق ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی اور جب واپس لوٹے نا تو کہنے لگے اَيُّ مَوْعِظَةٍ أَنْفَعُهَا لَوْ كَانَ بِالْقُلُوبِ حَيَاتٌ، فرمانے لگے کہ زندہ جاوید دلوں کے لیے اس سے بڑی نصیحت والی بات اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس مفہوم کو بیان کیا۔ کیا فرمائے گا انسان آخرت میں؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمت ہوا قائلها، کہے گا اللہ مجھے واپس لوٹا دے، میں دنیا میں جاؤں گا، وہاں جا کر کے نیکیاں کروں گا۔ لیکن مال کے ارض و سما کی طرف سے جواب کیا ملے گا؟ بندے وہ ایک وقت تھا، وہ ایک ٹائم تھا، وہ ایک پیریڈ تھا، وہ تیرا ختم ہو چکا ہے، اب یہ نیکی کرنے کی تیری خواہش جو ہے یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ ذرا مال کے ارض و سما نے آج ہمیں وقت دیا ہے، آئیے اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، بلکہ اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو، حسین لمحات کو نیکیوں کے موسم بہار میں بسر کیجیے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، سند بھی ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان سجدے میں گر جائے، لو خر انسان علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت، اپنی زندگی کے پہلے دن سے لے کر مرنے تک ساری کی ساری زندگی سجدے میں گرا رہے، بڑھاپے تک، موت تک نیکیاں کرتا رہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لحقرہ ذالک اليوم، اس دن اپنی ساری کی ساری نیکیوں کو حقیر سمجھے گا اور کیا کہے گا؟ لو ردا الى الدنیا کیما یزداد من الاجر والثواب، کاش آج مجھے دنیا کے اندر واپس لوٹا دیا جائے اور وہاں جا کے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کو اکٹھا کر کے لیا۔ اس دن جو افسوس کرنا ہے، اس دن جو افسوس کرنا ہے، کیوں نہ ہو ہم آج ہی اپنی اس زندگیوں کو نیکی والا، یقین جانے نیکی ہی اجالا ہے، نیکی ہی روشنی ہے، نیکی ہی کا نام نور ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ذہنی بصیرت بھی ملتی ہے اور نیکی ہی کی وجہ سے انسان کے قلب کو جلا ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے داماد محمد بن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بڑے معروف تھے، اور ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، جب دوپہر کا وقت ہوتا نا، دوپہر کا وقت تو بازار میں چلے جاتے ہیں۔ کانا ابن سیرین یدخل الی السوق نصف النہار، اور وہاں جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ وَيُذَكِّرُهُ، لوگوں کو واضح نصیحت کرتے، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا جناب جی آپ کیا کرتے ہیں؟ جہاں آ جاتے ہیں دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور لوگوں کو واضح نصیحت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے بڑی کمال بات کہی، کہنے لگے بھائی میں اس وقت لوگوں کو نیکی یاد کیوں دلاتا ہوں؟ انہا ساعت غفلت الناس، یہ وہ وقت ہے جس میں اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ کاروبار ہے، کاروبار کے عروج کا وقت ہے، اور دوپہر کے وقت میں کاروبار کا عروج ہی نہیں ہے۔ وہاں کچھ لوگ سوئے ہوں گے، کچھ کھانے میں مصروف ہے، کچھ تجارت میں مصروف ہے، کوئی سفر میں، کوئی کس کام میں۔ اللہ اکبر، کسی کے ذہن میں نیکی کا تصور نہیں، دنیا داری میں مشغول۔ فرماتے ہیں میں اس وقت ان کو نیکی یاد کراتا ہوں کہ ایسا نہ ہو
تم دنیا داری کے اندر مشغول رہو اور نیکی کا ذوق اور شوق تمہارے دلوں سے نکل جائے۔ نیکی اس کا انسان کی زندگی میں بڑا کردار ہے، انسان کی زندگی میں نیک اعمال کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس جگہ پر ایمان کا ذکر فرمایا اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک اعمال کا بھی ذکر فرمایا۔ آئیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، جو موقع دیا ہے، اس کو ہم نیکیوں کے موسم میں بہار میں بسر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقیقی عملی زندگی گزارنے کے